مصیبت صبرات کدائی نہ کرے مارنا در کمیاں چا کرے سا کدائی نہ کرے جسم در بیماریاں چا پیدا کرے سا کدائی نہ کرے اولاد کے موت واقع کرے سا وانا نقلو کننکم بشیء من الخوف میں ہر طریقے نال آسمان رہے سا یہ ہن بندہ کے کرنے اپنے ایمان کے پکا یا میری شکایتاں شروع کر اپنے ایمان کے مضبوط رہندا یا کرنا مصیبت دے من والا بھی تو ہے تے غم دے کے دل سے دے من والا بھی تو ہے اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ بندہ بیماری کے اندر گرا ہوا ہے اللہ خیر کرے سی مصیبت آئی گئی ہے اللہ کرم کرے سی اِنَّا بیماریاں دیوڑ والا جو آپ ہے وہ بھی آپ کرے سی اِنَّا غم دیوڑ والا جو آپ ہے دکھ دیوڑ والا جو آپ ہے وہ بھی آپ کرے سی اِنَّا غم جو دیتا بیماری جو دیتی آپ جانے دیتا کم جانے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں مومن بندہ بیماری کے اندر میرے کے مطمئن ہویا ہے دکھ کے اندر میرے نال آر یہ گلنا کر رہے ہوتے ہیں زمران گل آ گئی بھائی شہزاد صاحب نے ویڈیو میں دیکھی گفتگو سنی اللہ پاک کے درجات بلند فرمائے ویڈیو دیکھی اس اندر اس دے الفاظ آتا ہے کہ بندے تو کہ میری مصیبت زیادہ آندھی ہے بندہ اتنا رب دے نیڑے ہو گئے میں کہ یہ گل بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی بڑے بڑے ولیوں کو سمجھ نہیں آئی اللہ نے کس نوجوان کو کتنی سمجھ ادا کر دیتی ہے آتا ہے بندے تو کہ میری مصیبت آندھی ہے بندہ اتنا رب دے نیڑے ہوتا ہے واقعی نیا گل ہے اللہ فرماتے ہیں میں مصیبت دیکھی بندے کو ازما رہا ہوتا بندے کا ایمان چیک کر رہا ہوتا اس کا ایمان کتنی نہیں کیا پڑے لیکن اس ایمان اندر پکا نہیں ہے یا صرف دعویٰ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کیوں جا بندہ جڑا اپنے ایمان دے اندر بالکل پیمانے میں پورا اترتا ہے میں اس بندے نال پیار دی وقت انتہا کرتا ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بڑے مناظر بیان فرمائے تمہاری ساری بدقسمتی اصل قرآن میں کھول کے نہیں دیکھ دے اگر قرآن میں کھول کے دیکھ دے تو ان معلوم ہوتا کہ رب سارے نال ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ مصیبت دے اندر غم دے اندر دکھ دے اندر میرے نال اپنی نو پکی لا دیندا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو کے بعد اپنے انعامات کی بارشیں کرنی شروع کر دوں گی اللہ نے قرآن مقدس اندر منظر بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صدقات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ جیڑا بندہ میری کسرتی تے پورا کر دائے ایماندار بندا حق ادا کر دیندا ہے آخدا اللہ دعویٰ جو کیتا ایمان دا ہن جویں مرضی میرے نال کریندا رہے مینوں بھاوے جوانی دے اندر بیماریاں دے اندر مبتلا کر تیرے کولوں تا پوچھن والا جو کوئی نہیں اللہ کریم فرماندے ہیں ایو جے بندہ بنا اپنے علاقے دے اندر چلدا والا ہوندا ہے اپنے کام کار دے اندر مشغول ہوندا ہے میں فرشتے نوں آکھدا میرے فرشتے ہن اس بندے دا سمنا نہیں لکھنا اس بندے دا کھانا نہیں لکھنا اس بندے دا کاروبار کرنا نہیں لکھنا جی اللہ کام جڑے کرندا ہے وہ لکھنے سے اللہ کریم فرماتے نہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ بندہ ایمان دے اندر کامیاب ہو گیا ہے اس بندے اپنے ایمان دے اندر اپنے انداز دے اندر لکھا دیتا ہے اللہ کا مومن اور اس بندے کا دنیا دے اندر ٹرنا عبادت لکھ دے ہو اپنی دکان تے پاونا عبادت لکھ دے ہو اپنے گھر
اندر باغڑا بھی عبادت لکھتے ہو اپنے کاروبار اندر چلنا بھی عبادت لکھتے ہو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وجہ بندہ میں ایک کا پیارا لگ رہا ہے تو اس بندے کی ہر حرکت میں عبادت بنا دینا ہر حرکت میں عبادت لکھنا شروع کر دینا اور یہ وجہ بندہ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر اس بندے اپنے ایمان کے اندر مضبوطی کا دعویٰ چاکی کرے اللہ کریم فرماتے ہیں اس بندے کے مصیبتیں پریشانیاں آنی ہیں مصیبتیں اور پریشانیاں کے اندر اپنا اللہ کا تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا اللہ کریم فرماتے ہیں اور یہ وجہ بندے دو کے جس وجہ آخری وقت ہوتا ہے موت کا ٹائم آتا ہے اس وجہ کی میں اس بندے نال بڑی پیار و محبت یہ اللہ کیا کرندہ ہوں اللہ نے قرآن مقدس اندر سارا منظر بیان فرمایا اللہ کریم فرمانے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون یہ بندہ جس بندے نے دنیا کے اندر ہر دکھ کا سامنا کیا ہے ہر پریشانی کا سامنا کیا ہے بیماری چندر کدے اپنے چہرے پہ اثر نہیں آمد دیتا ایڈا مضبوط ہو گیا ہے آخر یار میرے والدین کو پتہ نہ لگے میرے تے بیماری کیڑی آ گئی میرے اپنے گناہ دسے ہے میرے تے کیڑا بڑا دکھ آ گیا میری اماں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تو بیماری کے من والا جواب ہے دور بھی آپ کر چھڑے سی میرے ماں پیو کو پریشان نہیں کرنا اللہ کریم فرمانے یہ وجہ بندہ جس سے موت کا ٹائم قریب آتا ہے میں کیا کام کرے گا کلا اذا بلغت الحلقوم اس بندے کی روح کرانے آنسو نکل دیا اتیا کہ اللہ کریم فرمانے مسرور کھڑا کر دینا اتیا کی روح رک رہی حسینہ سے کول آگے اللہ فرمانے میں کا روک جو میرے فرشتے سے بندے کی روح جی اللہ کیوں اللہ کریم فرمانے ہن میں اس بندے نال دو کرنا کران دے میں اس بندے نال دو گفتگوواں کران دے اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتے انتم حینئذ تنظرون تو سمجھے پائے ہوں گے تواڈے سامنے اندر بندہ چار پائی دے گئے توانو نہیں پتا ہونا اس بندے دے نال کے پہ گزری اللہ کریم فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم اساسواڈے نال زیادہ نیڑے کھلوتے ہوں گے آپ اس بندے دے جڑا بندہ ایمان دے اندر پکا رہ گیا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون تو سمجھ نہیں پائے ہوں گے اصل اس بندے نال گفتگو کر رہے ہوں گے اتنے روح آئی کھلو اللہ کریم فرمانے جس ویلے روح پڑ گئی میں اپنے فرشتہ نو آکھنا ہن ذرا کھلو بن دوسری ٹولی پچھو اپنے فرشتہ دی نادل کر دینا اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر الذین تتبوأهم الملائکۃ روح آئی کھلو دیے آ گیا سنبھاسو فرشتے آگے دائے میں تیرا ٹکے کی پہلے کامران پھر آپ دے چہرے سے بیٹا کھلوتا ہے پھر آگا کوئی وقت نہیں میرے نال دے دے سیدھا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے دی جواب نازل کر دینا آسو بسوار کے فرشتے کھڑے ہوئے دل تک وفاہم الملائکہ فرشتے دی جواب آئی کھلوتی ہوئی کہ جس وجہ ہم دی آتنا دا کام کے رہوں گا یقولون سلام علیکم سب کو لے آگے آگے اللہ تنو سلام کر دیں سلام علیکم رب تیرے سلام کی اللہ دل کیا کریں گے رب تنو پیغام کر دیں پریشان سلام علیکم دیو تم فدخلوها خالدین پریشان نہیں ہونا وہ جنت کا انتظار پہ کر دی ایک اور مقام اللہ کریم نے اس منظر کو بیان فرمایا اللہ کریم فرمانے میرے فرشتے کو لا رہے ہیں آج اس
بندے کو دلاسا دینا شروع کر دیں، پیار و محبت دیا گلاں کرنی شروع کر دیں، نزل عالم ہوتا ہے دنیا ویدی پہ ہوگی ہونے بچدا نہیں، ہونے تو کہ موت کا ٹائم آیا کھلوتا ہے۔ اللہ نے منظر بیان فرمایا جس نے ایک معاملہ بنیا کھلوتا ہوتا ہے، آقا فرشتے صبح صبح اس بندے کے نال گفتگو کرنا شروع کر دیں، پیار کرنا شروع کر دیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تخافوا خوف نہ کر، ولا تحزنوا غم نہ کر۔ اللہ نے دو جملے بولے، پہلے فرمایا اللہ تخافوا خوف نہ کر، ولا تحزنوا غم نہ کر، خوف ایسا سے نہ کر اگا پتہ نہیں میرے نال کے بنسی، اگا پتہ نہیں میرے مامنا دا جب میں کیڑا ملسی۔ اللہ کریم فرمانے والا تخافوا اگا کبھی خوف نہ کر، ولا تحزنوا پچھلے کبھی غم نہ کر، میرے ماں باپ نال کے بنسی، میرے بہنا بھائی نال کے بنسی، میرے گھر کے اندر میرا مامنا سی۔ اللہ کریم فرمانے والا تخافوا ولا تحزنوا اپنا غم نہ کر، پچھلے دا غم نہ کر، ابشروا بالجنہ اور جنت کا انتظار بھی کر دیے، جلدی آ کے جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کریم فرمانے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہوتا ہے جس میں ایمان نصیب ہوتا ہے، جب ایمان کی فرق ہوندی ہے مصیبت نال، پریشانی نال، ٹینشن نال، بیماری نال۔ اللہ فرمانے کی وجہ بندہ جس ویلے پاس ہوتا ہے نا، اول نمبر لے کے اس بندے میں انعامات ایسے عطا کرتا ہوں۔ پورے قرآن مقدس کے اندر رب نے بے شمار مقامات ہوتے اس مناظر میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، غم کے اندر اکثر بندہ اپنے پیروں کو تھوڑک لیتا ہے، رب نے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ جس ویلے مصیبت کے اندر، میں بار بار ذکر اس وقت سے کر رہا ہوں بھائی شہزاد صاحب انہوں نے بیٹھک دے ہوتے اور انہوں نے سوال کی جڑی ریکارڈنگ احباب کے کول موجود ہے، انہوں نے سن کے معلوم ہوتا ہے کہ رب نے ہر ویلے اللہ چیز کرے، اللہ خیر کرے، اللہ اپنی شفا عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے ایو جا بندہ مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، ایو جا بندے جس ویلے آمنا ہے میدان قیامت کے اندر قبر شک ہونی ہے، بندے اپنے قبر دے وچوں نکلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ اس ویلے میں فرشتے کو آکھنا میرے فرشتے ہو کیوں کھلوتے ہو، بنیو وہ بندہ آ رہا ہے جس بندے تو مصیبت کے پہاڑ سکے، اس بندے میری شکایت نہیں کی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، بنیو اس بندے کو اپنے موڑیاں تے جا کے میدان محشر میں لے گئے۔ فرشتے غلام اتنے چڑھے ہوئے رشید علاقے دار۔ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر تیرے میرے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائش اس وقت صرف آزمائش اس بندے پہ نہیں کہ ٹر گیا، آزمائش پیچھے تیرے میرے تیری آ گئی۔ اصل اس اندر کیڑا معاملہ اختیار کرتے، ساڈے تے پریشانی آ گئی، ایسا اس پریشانی کے اندر کیڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کر دنیا کے اندر بڑی اوقات واقع ہوئی، انہاں بندیاں نے کتنے صبر کر کے دکھایا۔ تھوڑی دیر واسطے سوچ، ذرا میدان کربلا میں اپنے سامنے رہ گیا۔ میدان کربلا کے اندر بڑا عجیب منظر کیا۔ میدان کربلا کے اندر شہزادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے ہی نہیں۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال برادری نہیں، صرف 72 تن لے کے آیا کھلوتا ہے شہزادہ، میرے محبوب پیغمبر کا نواسا، میرے محبوب پیغمبر کا پیارا۔ اور تین مینوں پیار اپنا نانا کرتا ہے، تین مینوں پیار اپنا دادا کرتا ہے، تیرا میرا پیار چاچا تے ماما تے بابا کرتا ہے۔ اس پیار کا کیا ہی کمال ہونا ہے جس دے نال پیار میرے محبوب پیغمبر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کے پیار کا عالم، میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے ممبر مبارک کا تشریف لے کے، جو ہی ممبر کا تشریف لے کے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دینا شروع کیتا۔ خطبہ دیون لگے، سامنے دونوں علی شہزادے آ رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سامنے آئے
نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر مبارک کو چھوڑ دیتا، تھلے تشریف لے کے آئے، آپ کے تو اپنے شہزادے کو چاہ لیا، چاہ کے ایک اپنے سجے بازو تھے، ایک اپنے کھبے بازو تھے، دونوں چاہ کے ان اپنے سینے نال چلایا، سینے نال لا کے میرے محبوب پیغمبر ممبر مبارک دے تشریف لے کے آ گئے۔ دونوں شہزادے اللہ چائے میں میرے محبوب پیغمبر نے چاہ کے جس وقت ان آگ کے سامنے کھڑے کیتے، صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ دسو یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دسو یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ تمہاری دھی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر بیٹے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہند ہے میرے دھی دے پتر، ہند ہے میرے ڈوترے، لیکن میں محمد کریم کو جو سارے صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا ہند ہے میرے دھی دے پتر، لیکن یہ مجھے ایڈے پیارے ہیں، اتنے پیارے لگ رہے ہیں کہ میں جس ویلے پریشان ہوا، جس ویلے میں غم آمن لگے، جس ویلے میں کوئی دکھ آوے، میں محمد پاک ہوتے کوئی پریشانی کا معاملہ آوے تو سارے تے غم آوے، دکھ آوے، پریشانی آوے تو سب کوئی نہ کوئی خوشبو استعمال کرتے ہو کہ ساری فریشمنٹ ہو وجے، سارا غم دور ہو وجے، سکون چاہے نا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر نے فرمایا ہمارا یہاں یا فی دنیا اور دنیا لے اے تو میں شہزادے میں محمد کریم دیا خوشبو کیوں، اے میری خوشبو ہے، مینوں جس نے لگی پریشانی آوے میں بھج کے اپنے ڈوگرے کو جا کے سینے نال چلاواں، مینوں سکون ملے۔ اے میرے ڈوگرے مینوں ایڈے پیارے لگدے جو ہر ویلے میرے بابو پیغمبر انہاں تو شہزادیاں دے نال چلدے پھرتے رہے، اللہ کے پاک پیغمبر نماز اندر کھلوتے ہوئے آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز حالت اندر آتے میرے بابو پیغمبر سجدے اندر تشریف فرما کے دعا کے حضرت حسین کھیلنے لگے، میرے بابو دے کندھے آ کے بیٹھے کھیلتے پڑے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے سجدے مبارک کو لمبا کرنا شروع کر دیتا کہ میرا پتر میرے موڑے تے کھیلتا کھلوتا ہے، میں میرا خاندان قربان ہے حسین تیرے مقام تو اور تیری شان تیری نرانیاں کیوں اور تو تیری ہستی دے موڑے میں کھیل جاتی ہے، تیری ہستی دے بارے اندر اللہ کریم قرآن پڑھا کے نازل پہ کرتا ہے، اس ہستی دے موڑے میں تینوں کھیلنے کا موقع پہ ملتا ہے، اور تیری ہستی دنیا سے ٹوٹنے لگی ہے اللہ کریم کلمہ دیا قسمہ چاہنے شروع کر دیتا ہے اور تو اس ہستی دے موڑے میں کھیل جاتی ہے، تیری ہستی کو کاموں چکرے اللہ کریم چہرے دیا قسمہ چاہنے شروع کر دیتا ہے، اور حسین تیرے مقام کی کیا شان ہے اور تو اس ہستی دے موڑے میں کھیل جاتی ہے، اور تیری ہستی اپنے سلطان کو کھولے کر اللہ کریم قرآن پڑھا کے نازل چکر ہوتا ہے، اور حسین تیرے مقام کو میں کتی اپنا میرا خاندان قربان میں تیرے شان تو اللہ نے کیوں تیرا مقام عطا کر دیتا ہے، اور دنیا پریمرہ میں اندے موٹیاں دیکھے دی گئی ہوگی اللہ نے کیوں نانا نے ایسا کام کیتا ہے، اور تیرا نانا ہر مقام در اللہ کریم اعلان کر کے فرما دینا ساری دنیا مل کے آئے میرے پیغمبر کی شان کوئی نہیں مل سکتا کہ حسین تیرے پیغمبر دے موٹیاں دیکھے دیا پہ نماز دی حالت دے اندر اللہ کے بابا پیغمبر نے اپنی نماز لمبا کرنا شروع کر دیتا، صحابہ کرام فرماتے ہیں سجدے سے قیامت نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہے، صحابہ بھی سجدے کے اندر ایک صحابی کافی دیر کے بعد دیکھے یار کیا ہو گیا ایڈا لمبا سجدہ کر دیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے ان اپنے چہرے کو چہرہ ہے دیکھن کا سجدے بن گئے، جس ویلے ہچا کے وہ کہتا حسین میرے محبوب پیغمبر دے چہرے موڈے تے کھیلدا پیا ہے، ان تے پیار نال بیٹھا ہویا ہے، انہاں دے دل دے اندر آیا ہے اچھا جی کہ میں حسین دا ہاتھ چھوڑا متا جو اللہ دے محبوب پیغمبر جان کے سجدہ لمبا کیتی کھلوتے ہون حسین نو میں حسین سے کرنا، جس ویلے سے آدمی جوڑے جیسے کو چاول لگ جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدے دی حالت اندر اشارہ کر فرمایا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا، حسین کو کھیلن دے جب تک حسین کا دل نہیں بھرینا اس وقت تک میں حسین کو پیچھے نہیں ہٹن دینا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سجدے میں لمبا فرمایا ہوا ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک دن گزرتے جا رہے ہیں مدینہ منورہ دی گلیاں دے اندر جس ویلے یہ حیدر کے دروازے دے کولوں لگدے بیٹھے ہیں باہر گزرے اندروں روکن دی آواز
کے گھر کے اندر تشریف لائے کہ ڈر گئے اندر جیسے میرے محبوب پیغمبر نے دیکھے میرے دوترے روندے پئے اللہ کے محبوب فرمایا اے میری دھی آئی میرے دوترے کیوں میں روندے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے سارے گھر کے اندر چولہا نہیں بلیا بھوک دی وجہ تو روندے کھلوتے میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے اپنے دوترے دی حالت دیکھی ہے میرے محبوب پیغمبر نے دوترے نو چاہ کے سینے نال چلایا سینے نال میرے محبوب پیغمبر نے دیکھے ایک گردن والے بٹن بڑے سختی نال بند ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے شفقت والے ہاتھ نال بٹن کھول کے دیکھا حضرت حسین کی گردن کے نشان پڑ گیا اس بٹن کی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر فرمایا او میری دھی فاطمہ دیکھ صحیح میرے دوترے کی گردن کے نشان پڑ گیا ہے ایک ایسی سختی نال بن چکی تئی اج اگر کوئی میرا سینہ کھول کے دیکھدا جی حسین کی گردن کے نشان بنیا ہے ان دکھ کی وجہ تو میرے دل تو تیری نیاز نشان بنیا کھلوتا ہے اے میری دھی میرے دوترے کو تکلیف نہ دی کر ابا جی نے بھوک لگی ہوئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دوترے نو چاہ کے سینے نال لایا ہے جب اپنی زبان مبارک کر کے انہوں نے منہ دے اندر دینا شروع کر دیتی اپنی زبان کو سلامت لگا اپنے دوترے جو منہ مبارک کے اندر میرے محبوب پیغمبر دی زبان میرے محبوب کا بہار دہن اپنے دوترے جو منہ کے اندر جا رہے وہ دوترے حضرت حسن سے حضرت حسین نمبر باری میرے محبوب پیغمبر دی زبان چسین دیتے ہیں ہیڈو کرتا ہے تو وہ مسکرانا شروع کر دیتا تو میں حسن لگ گئے اللہ نے محبوب پیغمبر نے جس وجہ اپنے دوترے کو ہنسیاں دیکھی ہے حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میری ایسی خوشی نصیب ہوئی اٹھو میں دیکھیا میرا پیغمبر میرا باپ میرا والد ایسی خوشی کا اظہار کریں گے کہ آج تک میں اپنے باپ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دانا مبارک نہیں دیکھے اللہ کے محبوب پیغمبر کو دن ایسے خوش ہوئے جو نبی علیہ السلام اپنے دوترے کو مسکرانے ہوئے کہ خود مسکرانے لگ گئے کہ انہوں نے دانا مبارک کی نظر آ گئی میرے محبوب پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا میری بھی آج میرے دل میں سکون مل گیا ہے جب میرے دوترے سکون نظر آ گئے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا تک آیا تو گئی کلہ مجاہد گئی نام نوجوانہ کی جواب کی دی کھلو گئی آگے آخری لگت میرے حسین کا اللہ کے محبوب پیغمبر کا نواسا ہے کھلو گئی میدان کربلا دے اندر اس ویلے میدان کربلا دے اندر حضرت حسین نے مقابلہ کرنا مخالفت دے نال مخالفت حملہ کی میرے محبوب پیغمبر دے دوترے جو تھے اب ٹھکرے دے بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمبر والی اپنے مجاہد پیش کریں لڑائی جاری ہوئی کھلوتی حتیٰ کہ سالمہ نے چھوڑ کے مارنا شروع کر دیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین قسم کی زبان نہ قائم ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت کو جب میں دعوانی اندر اپنی تلوار کی لئی کھلوتی اٹھو نماز تک اہم ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت و اشارہ کیتا جب نماز پڑھن دے حضرت حسین نماز کی حالت کے اندر سارے کم چھوڑ کے نماز اندر مشغول ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اصلوں پہلا سبق سے آخری سبق یہ دیتا ہوں کہ جڑی حالت اندر بھی کھلوتا ہوں نماز تیرے دماغ نہیں چاند کے اندر ہونے تانی نماز فرض امن کے اندر ہونے تانی نماز فرض وہ یاد تیری نماز تیرے سر جنت کرتا ہوئے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ محبت کا اعلان کرتے ہیں جب حضرت حسین نال محبت ہے کہ حضرت حسین نال ہے کربلا کے میدان کے اندر سالمہ کے تیری آنکھ میں پتہ بھی کھیل جانے ہوئے حملہ کرنے ہوئے حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی انج نماز چلی تھی جس میں نماز ہوتے ہیں مخالفت کو پتہ لگ گیا جو حضرت حسین کا تو دے اندر انہیں حملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگ جائیں ایک ستان دانوں دے اندر ایک پچھلے پاسوں کے پچھلے پہاڑ ہونے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اندر کھلو دے چھپڑی تیری کرتے لگے حضرت حسین دے جسم مبارک دے اندر جس میں تیر لگے پچھوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی پہی ہے جس کا نام زینب حضرت زینب نے دیکھی ہے
میرے بران تیر پہ لگ دی تھوڑی دیر بس سوچ تیرے میرے کبھی غم آندا ہے تو کہ میں بھی پریشان ہو گیا ذرا کربلا نو دیکھ حضرت فاطمہ تو زہرا دا پورا خاندان پریشانی کے اندر ہے لیکن پئی میرے بران تیر پہ لگ دی کہ بھین مجھے کارنی نہیں بے سکتی بے بسی دے عالم در کھلوتی روندی پئی روندے ایک حد کو پہنچائے حد چاہ کے آنا شروع کرنے دی اللہم اغفر جدنا حسین کا مقتول ونسل کا ظاہر اللہم اغفر جدنا اسانے نامے والے اسلام افراد جنت دے اندر اور جڑے حسین ہوئے جنگل کے لگے آیا نشان کی برداشت نہیں کر سکتا آج حسین کربلا دے میدان کے اندر غلطان ہویا گئی اللہم اغفر جدنا حسین کا مقتول ونسل کا ظاہر آج کلی ساری اولاد پریشانی دے عالم جنگل حضرت فاطمہ زہرا دے خاندان میں تینے میں سبق دیتا اور تیری ساری مصیبتیں مل کے عمل تیری مصیبتیں ہی کے پاسے میدان کربلا کی پریشانی ہی کے پاسے اور میدان کربلا کے اندر صبر کرتے اعلان کیتا ہے اللہ ہم دیوڑ والا نے تمہیں دور کرنے والا نے تمہیں حضرت فاطمہ دا خاندان میرے بابو پیغمبر دے نواسے پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے نال گفتگو پہ کرتے ہیں اللہ کریم المجد میرا بندہ اگر میرے نال پیار کرنے اس طریقے نال کر کے آ کہ تیری مصیبت آوے پریشانی آوے میرے دل کو نہ دینا امید نہ ہوئے اسی سڑے والا جو میں کہ میں تیرے نال پیار کا انداز نہ بنا لے سا کہ جسے تیرے دل کے اندر پیار پیدا ہو گیا اللہ اور مصیبت آ ملتی ہی مصیبت بھی پورا کرنی اللہ کریم ہمارے موتی مصیبت میں دور کر دینا دے خود آتے دے چھوال کر دے نیند آئے اللہ تعالیٰ میں اپنا بکر مسئلہ بیان فرمایا کہ جس بندے دے مصیبت آئے پریشانی آئے فوراً اپنی زبان دے جو بولیا کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسے دے بندہ ہے جملہ بول رہا ہے اللہ کریم اللہ کا میرے دے باجے بولندا ہے میرے دے لازے بولندا جو اس بندے کو خوشیاں نصیب کر دے من جڑا بندہ مصیبت دے اندر پریشانی دے اندر اے آکھدا ہے جو اللہ نے آپ دیتا ہے تے لے ابھی آپیا ہم تو جان دے تیرا کام جانے اللہ کریم فرماتے میں اس بندے کو خوشیاں یہ نصیب کر دیندا جو بات اللہ اس کو سارے پہلے کام پھڑ گئے تے پتہ بھی نہیں ہوندا میرے تے کیڑا کام آیا ہے آخر میں نے واقعہ سنائی منیا اللہ دے ابو پیغمبر دی رکھتے جگہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر موجود ہیں انہوں نے اطلاع ملی میرا بیٹا بیمار ہے آخری برکت کے اندر حضرت زینب دا بیٹا بیماری دی حالت کے اندر ہے فوراً آخر لگیا بھائیو میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمت دی جڑے مسلمان نبی پاک نال محبت کرنا اونچی بات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ ویڈیو کا مسلمان اصل والے کافروں کا مقابلہ اونچی بات صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کی تعریف نہیں کروا رہا یا کسی اور کا فائدہ نہیں کروا رہا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسی عبادت ہے جو رب آپ بھی کرتا ہے رب عبادت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی درود پہلے میں پڑھتا بعد میں فرشتے وقت کو سب پڑھو بعد میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے کو سب پڑھو ایک بڑی عبادت نہ چپ کر کے بیٹھو ذرا ایک دفعہ کھلے دل والے نبی پاک میں محبت کا اظہار کرنے کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر میں بلا دے تو انے تو دی طبیعت خراب ہے آؤ ذرا کے دم کرو نبی علیہ السلام آ گئے نبی علیہ السلام نے جس وجہ میں کہ میری دھی دا پتر دوترا میرا زینب دا بیٹا بیمار ہے جی نے بھاج کے اپنے پتر کو چاہ کے میرے ماں کی جھولی اندر سٹ دیتا روندی بھی پئی ماں نو اپنی اولاد دا دکھ دا پتہ ہوندا ہے یہ بھی معصوم بیٹا یہ بھی بڑا پیارا انہیں اپنا پتر چاہ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی جھولی اندر رکھ دینی اگر یہ ابا جی تساں جانا تے تہاڈا کام جانے اللہ نے آکھو میرے پتر نو شفا چلے اللہ دے نال پیغمبر ان اپنے دوترے نو اپنی گود
کے اندر اپنے ہاتھ دے لے کے بیٹھے ہیں دیکھتے ہی پائیں گے جس ویلے تھوڑی دیر گزری آیا ابراہیم تے وہ قبر کر کے لے کے کر گیا میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر اپنا ٹوکرا ہے میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا روح کا قبر ہوتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر دے رخسار اپنی آنکھ مبارک نے جو آنسو نکلے ہوئے کلمہ تیرے دروازے پہ اپنے ٹوکرے دے چہرے دے بیٹھا دے گا جس ویلے تھی نے اپنے پیو دے چہرے دے آنسو نوے کیا ہے پتہ لگ گیا ہے تیرا بیٹا دنیا چھوڑ کے مر گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ان اپنے لال چاہ کے اپنی ماں دے حوالے کر دیتا ہے عثمان آخر لگے ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا اے میری بھی اللہ کی مرضی اللہ جو کچھ کرے اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا جتنی آپس میں کھیل بھی آپ ہوتا ہے میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ دے محبوب پیغمبر روندے روندے گھروں پار پہ نکل لیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو دنیا کے اندر اگر کوئی تے مصیبت آئی کرو دی ہوئے تو بغایا کرو ہے کدے میری شکایت نہ کھڑیا ہے کھول کے اعلان کرے اللہ جتنی آ دیا دور بھی تو معاف کرنا ہے اگر اللہ کریم فرمانے جس سے بندہ ارادہ کر کے کھڑو کرنا ہے اللہ کریم فرمانے میں اس بندے کو اپنے انعام کا اعلان کرنا شروع کر دینا ہاں کہ والے انعام بھی ایسے کرنا ہاں جو دنیا کے اندر بھلے بندہ اپنی چار پائیے پہ آتا ہے پھر آگے اصل کا سنا دی گل نہ کرے دی کھلوتی ہوتی ہے پھر آگے پریشانی دی عالم نظر کھلوتی ہوتی ہے اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر یا یہ بندہ جس سے موت کا ٹائم آتا ہے امن کے اندر آنے والا میں تو پیغام دینا یا ایتھا النفس المطمئنہ او میرا پیغام والا بندہ پریشان نہ ہو ارجعی الی ربک آرو جو بلا رہے راضیہ مرضیہ تو میرے تے راضی تے میں تیرے تے راضی اللہ فرماتے ہیں کتنا پیار اس کو دینا اس بندے کو دنیا کے اندر اللہ کی فرما دے کہ میرے تے راضی میں تیرے تے راضی تیرا بیٹھے ہو گیا سارا آ میرے کو فن کھلی فی جنت کیوں میری جنت اندر داخل ہو جا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر بندے کی آزمائش ہوتی ہے اگر بندہ اپنے پیروں کے مضبوط ہو گیا صبر جمیل اختیار کر لیا اللہ کے فرمانے میں اس کے نام ہی نام دے بے شمار دینا شروع کر دینا او دیکھ رہے دو پیو پتر دی جدائی آئی دو پیو پتر جدا ہوئے اللہ نے منع دا واقعہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا تیرے میرے واسطے سبق پڑھایا کیڑے پیو پتر ایک دنا ہی ہے یعقوب ایک دنا ہی ہے یوسف علیہ السلام دونوں نبی یعقوب بھی وقت نبی یوسف بھی وقت نبی جدائیاں آ گئی باپ تے جدائی باپ تے غم پیو اپنے پتر دے کولوں ایک لمحے واسطے بھی جدا نہیں ہو سکتا حضرت یعقوب علیہ السلام ہر ویلے اپنے پتر یوسف کو سینے نال لا کے ہر ویلے اپنے بول سمان دے بول ہیں باندے بول ہیں کھائیں دے بول ہیں اللہ فرماتے ہیں میں پیو پتر دی جدائیاں پالا تھا ازمائش سخت ازمائش آئی پیو تے بیٹا جدا ہو گئے یوسف علیہ السلام نے خود اندر سے روا دیتا جس میں یوسف پیغمبر خود کے اندر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے اندر جدائی آ گئی چلدیاں جدائی میں 40 سال کا سفر کیا 40 سال عرصے کے اندر میرے یعقوب نے میری شکایت نہیں اللہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اس جدائی کے معاملے کے اندر اپنے انداز رات دیں انما اشکو بسی و حسنی الاللہ اللہ ہم دیتا جو آبیا دور بھی آپ کرنے میرے پتر یوسف دی محبت میرے دل کے اندر پائی آپ آیا تے میرے دل دے وچ میرے یوسف دی محبت نو کڈنا بھی آیا اللہ فرمانے 40 سال تک میرا یعقوب روندا رہیا ہے پر کسے نے من میرے ساتھ یار نہ ماریا گیا اللہ نے میرے
بڑا ظلم کر دیتا ہے اللہ کریم فرماتے میرا یعقوب اپنے پیروں تے پکا رہا ہے مصیبت دے اندر ایمان امام زینال کے رقم کیتا ہے 40 سال دا سال گزریا کرتا ہے 40 سال ہوا میں اپنے یوسف کو براجمان کر دیتا بادشاہ دی کرسی تے سامنے آئے کھڑوتے ہیں پتر یعقوب علیہ السلام نے اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس دے اندر کیونکہ پتر آندے سامنے پتر نے آ کے گل کرنا شروع کر دیتی جس نے گل پئی ہوندی ہے ولما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا فاهلنا السر وجئنا بنزاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين پتر کے جواب داخل بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام کرسی تے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سامنے ہوندی ہے اوپر بھرا سامنے آ گئے یوسف علیہ السلام کو پتہ لگ گیا میرے بھرا آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھرا پر سوال کیا تو آخر لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف ذرا میں مدد کرے یوسف نال تیرا معاملہ کیتا ہے اس نے سارے آخر لگے قالوا انك لعنت یوسف اصل سے لگتا ہے سارے نال یوسف اللہ بیا کرم ہے اللہ کے فرمانے وہ پسند نظر کر رہا جس سے ملاقات ہو گئی آقا در بھرا مل گئے یوسف علیہ السلام اپنے بھرا کو اپنے مہمان خانے اندر بہا دیتا پچھو کا اپنے گھر کے اندر بیٹھے یعقوب علیہ السلام جنہیں 40 سال تک صبر کر کے دکھایا ہے پیچھے بیٹھے اپنے گھر کے اندر ایک پتر مل گیا یوسف نال ملاقات پئی ہوندی تے یوسف علیہ السلام نے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتریاں تے پوترے نو جمع کیتا ان آسو پاسو بہا دیتا نبی دے ہو گئے اکھاں ختم ہو گئی نظر کچھ نہیں آندا اے ملاق اپنے کولوں کٹھیا کیتا ہے اس لیے سارے آ گئے اس لیے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ او میرے پترو آج اگر تسا میرا مذاق نہ اڑاؤ مجھے لگتا ہے میرا یوسف میرے نیڑے نیڑے پھرتا ودا ہے انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ میں اپنے یوسف نے خوشبوئیں بیان دیا ہے اتنے جڑے امام انقلاب میرے استاد مکرم علامہ احمد سعید خان صاحب البانی سارے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے انداز درمانہ کر کے فرماندے ہیں جس طرح اللہ کریم نے پیغمبر نے فرمایا انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ کہ اپنے یوسف کی خوشبو بیان دیا اللہ کریم نے منظر بیان فرما دیتا 40 سال تک نہیں ملایا یوسف اپنی جگہ تے روتا رہا یعقوب اپنی جگہ تے روتا رہا یوسف نے بھی صبر کر کے دکھایا میرے یعقوب نے بھی صبر کر کے دکھایا تے جس نے اللہ مانا نظر آیا ہے کافر نو نہیں بھیجیا ہوا بھیج دیتا ہے پانے میرے یعقوب نو بن کے خوشخبریاں سنا جا انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ میرے یوسف کی خوشبو بھی ہوا دیا بھیا اس وقت پتہ کھانا گیا 40 سال بعد گزر گئے حالانکہ یوسف عطا کرے لولا انت فنوریتون نہیں حالانکہ یوسف نہیں ہونا اس پر یعقوب علیہ السلام فرمایا نہیں مینوں یہ لگتا ہے میرا یوسف ہون میری چھوٹی کی جھوٹی کے باہر نکلے آئے اللہ کریم نے اپنے یوسف نال ملاقات کراونی ہے اللہ کریم فرمانے میرے یوسف نے صبر کیتا میرے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیتا اس وجہ بندہ صبر دے اندر اپنے آپ کو پکا کر کے اللہ فرمانے والوں دے نال معاملات نہیں کرنا جے یوسف سے یعقوب نال میں معاملے کر دیتے ارے یعقوب علیہ السلام بیٹھے آج میں نے اپنے پتر کی خوشبو بیان دی ہے اللہ کریم فرمانے فلما ان جاء البشیر اٹھائی بیٹھے ہویا اور دروازہ کھل گیا ہے یعقوب کا گھر گھیرا ہے انہاں کے جناب صحیح دروازے تے پڑے اس آخیا جناب کمیز سنبھالو اپنے پیو یعقوب کے چہرے تے سٹو فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا اللہ فرمانے خوشبو آئی کمیز آئی میں اپنے یعقوب کی اکھاں دوبارہ بحال کر دیتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھائی بیٹھ کے آکھیا میں تو آکھیا نہیں میرا یوسف ضرور مل سی اللہ فرمانے میں مومن بندہ پیارا لگتا ہے
کہ مومن کو کہ میں ازمائشاں سخت شو ازماندا تے ازمائشاں دے اندر جس ویلے صبر کر کے رہندا ہے اللہ دے نال معاملات بھی میں ان کردا جویں اپنے یوسف تے یعقوب علیہ السلام دے نال کر دتے حضرت صبر کر کہ تیرے گھر میں موت آونی تھی اگر اسا مومن بن کے نہ گئے اسا دے دل دا ایمان نہ ہویا ہمیں اسا حاجی ہوا نمازی ہوا دیوبندی ہوا بریلوی ہوا شیعہ ہوا اہل حدیث ہوا جو مرضی ہوا اگر مومن بن کے نہ گیا میدان قیامت اندر رب نے اسا دے اوتے کدی جنت حلال نہیں کرنی جنت دان دی ہے جو پہلے اسا دے دل اندر ایمان ہویا اللہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جس بندے دا آخری جملہ زبان دے وچوں نکلے ہویا لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ میں محمد کریم اس بندے کو ضمانت دے رہا کہ اللہ کریم اس جنت عطا کرے فدخل الجنہ اس کو جنت میں داخل فرما دے سی اصحاب علماء محدثین نے اس حدیث کا معنی کر کے فرمایا کہ جیڑا بندہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوے ضروری نہیں کہ بندہ اپنی زبان میں پورا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں جس بندے آخری وقت کے اندر صرف اپنی زبان میں اللہ آخر ہے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو جنت واجب کر دیتا ہے یہ اس بندے دے مومن ہونے کی علامت ہے جیڑا بندہ آخری وقت کے اندر اللہ دا ذکر کرتا رہے آخر اللہ چنگیاں کرے سی اللہ خیر کرے سی اللہ پاس کرے سی اللہ شفا دے سی جیڑا بندہ اپنی زبان میں جو آخری لمحے کے اندر اللہ کرتا رہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالی تعالی اس کی ایمان کی حالت اندر بہت نصیب کر رہی ہے اس طرح سے اس میں سب جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کے اندر سب بار بار دعا مانگتے ہیں اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللہ سانو زندہ رکھے تو اسلام سے زندہ رکھے اللہ سانو موت دے تو ایمان کی موت دے ایمان والی موت ہر ویلے رب دے کول منگی کر اللہ نے ایمان والی موت نصیب فرما اللہ نے فرماتے ہیں تو تیرے ایمان والی موت جو تے اس اندازہ کی موت نصیب کرے سن جس ویلے تیری روح قبض ہو رہی ہوسی فرشتے تیری روح کو کاٹ کے لے کے جا رہے ہو سن تیری اس روح کے نال فرشتے کھیڑ دے بندے ہو سن میرے باپو پیغمبر نے فرمایا کہ جس ویلے جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے نا فرشتے اس کو غلافت اندر بند کر کے خوشبو اندر بند کر کے ایک آدھا یار مینو دے تو زیادہ مینو دے اتنی زیادہ میرے حوالے کر تیرے فرشتے آپ اندر کھیڑ کے پیار نہ اس پر لے کے جا رہا ہے بندے جنت کے اندر اتنے پہنچا دے لیکن اللہ باپو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو بندہ جو ایمان کی حالت اندر موت آ رہی ہے اس کی ہر ویلے اللہ کر رہا بندہ ہے میرے باپو پیغمبر نے اسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی ہر روح قبض ہوتی پئی ہوتی ہے روح قبض ہوتے ہی میرے باپو نے فرمایا کہ روح نے قبض کرتے وقت اتنا درد ہو گئے کہ میرے باپو پیغمبر نے خود دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت